بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اپنے کمسن بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بھیانک ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ بچے کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اسے زمین پر لٹانے کے بعد کبھی بھاگ کر صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف۔ وہاں پانی کے مطلق آثار نہ تھے، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی نے خدا کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں سیکھا تھا۔ بارگاہ عزتی سے دعاؤں کا جواب آیا اور خشک زمین کے سینے سے پانی کا دھارا پھوٹ نکلا۔ جب ان پہاڑیوں نے 3 افراد کا یہ چھوٹا سا قافلہ دیکھا ہوگا تو اس وقت یہ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ زمین کروڑوں انسانوں کی سجدہ گاہ بننے والی ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھی تو اس وقت یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ان کا یہ اضطراری فعل آنے والے ادوار میں کروڑوں انسانوں کے لیے ایک سنت بن جائے گا۔ اور جب ایک بھولے بھٹکے قافلے نے چشمے کو دیکھ کر اس کے کنارے ڈیرے ڈال دیے تھے تو کون کہہ سکتا تھا کہ قیامت تک اطراف عالم سے انگنت قافلے آب زمزم سے پیاس بجھانے کے لیے آتے رہیں گے۔ 8 صدیوں کے بعد جس طرح 24 گھنٹے کعبے کا طواف ہوتا ہے، اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان انسانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی صفا اور مروہ کے درمیان دیوانہ وار دوڑتے دیکھا ہے جو عام حالات میں لوگوں کے سامنے ذرا بے احتیاطی سے قدم اٹھانا کسر شان سمجھتے ہیں۔ میں نے وہاں ان نحیف اور لاغر بوڑھوں کو جوانوں کی طرح دوڑتے دیکھا ہے جو چلنے سے معذور نظر آتے ہیں۔ خدا کی رضا کے لیے اس سے بڑی قربانی نہیں دی گئی اور کسی قربانی دینے والے کو خلق خدا کی جانب سے اتنا بڑا خراج پیش نہیں کیا گیا۔ حرم کے پاس ہی جبل فاران کی چوٹی پر جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت اذان دی تھی، ایک چھوٹی سی مسجد دکھائی دیتی ہے۔ اس مسجد کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے کوئی 1 گھنٹے بعد میں نے ایک ٹیکسی لی اور عرفات اور منا کے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ شہر سے نکلنے کے بعد مجھے ایک طرف جبل نور دکھائی دیتا تھا جو غار ہرا کے باعث مشہور ہے، دوسری طرف جبل سور نظر آتا ہے جس کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا تھا۔ ابن حشام کی روایت کے مطابق حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شام گھر سے کھانا پکا کر اس غار میں لے آتی تھی۔ جبل سور مکہ سے کوئی 3 میل دور ہے اور اس کی بلندی 1 میل کے لگ بھگ ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی دشوار گزار راستوں سے ہر روز شام کی تاریکی میں وہاں پہنچنا عزم و ایثار کی تاریخ کا عظیم کارنامہ ہے۔ عرفات ایک وسیع میدان ہے اور اس سے آگے ان پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو طائف کی جانب بلند پہاڑوں سے جا ملتے ہیں۔ جبل رحمت اسی میدان میں ہے۔ یہ پہاڑی زیادہ اونچی نہیں اور اس کی چوٹی پر ایک 4 دیواری مسجد کا کام دیتی ہے۔ میں نے یہاں نفل پڑھے اور دعا مانگی، پھر اٹھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور ان قافلوں کا تصور کرنے لگا جو حج کے ایام میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ جبل رحمت کے قریب ایک مسجد کے علاوہ چند چھپر بھی ہیں جن سے حج کے ایام میں دکانوں کا کام لیا جاتا ہے۔ اس دن صرف چائے کی ایک دکان کھلی تھی جس کے سامنے 2-3 بدوی بیٹھے ہوئے تھے۔ مینا میں چھوٹے چھوٹے کچے مکانوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے جو مقامی آبادی کے لوگوں نے حاجیوں کو کرائے پر دینے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ عرفات اور مینا کی زیارت کے بعد مکہ کی دوسری طرف کچھ فاصلے پر میں نے تنیم کی زیارت کی ہے۔ یہاں ایک مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ واپس آ کر میں نے شہر کی سیر کی۔ مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھرتے وقت مجھے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ رہی تھی: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرم محترم کے پاس بے آب و گیا وادی میں بسایا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، پس اپنے فضل سے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار رہیں۔ اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اس وادی غیر ذی
ذرا کے باشندوں کے لیے رزق کبھی پریشان کن مسئلہ نہیں بنا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں گھاس کی کوپل یا درخت کی شاخ تک اجنبی محسوس ہوتی ہے، لیکن مکہ کے بازاروں میں انواع اقسام کے پھلوں کی بہتات تھی۔ طائف کے میوہ جات کے علاوہ شام، لبنان اور اٹلی تک کے بہترین پھل یہاں پہنچتے ہیں۔ میں نے مکہ کی دکانوں پر انار، سیب اور انگور کی بہترین اقسام دیکھی ہیں، اور یہ بات قائرین کو ناقابل یقین معلوم ہوگی کہ وہاں 1 ریال یعنی تقریباً 1 روپیہ میں نہایت عمدہ قسم کے 8 کیلے ملتے تھے۔ ان دنوں دور دراز کے مقامات سے بیشتر میوہ جات ہوائی جہازوں پر لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک پاکستانی نے مجھے بتایا کہ یہاں بے موسم کے پھل بھی ملتے ہیں۔ صرف 3-4 روز قبل میں نے یہاں ایک دکان سے بہترین آم خریدے تھے جو غالباً مصر سے آئے تھے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ میں نماز کے وقت حرم میں پہنچا تو پاکستان کے سفیر چودھری علی اکبر وہاں موجود تھے۔ نماز اور اس کے بعد طواف سے فارغ ہو کر میں نے چودھری صاحب کے ساتھ جنت المعلیٰ کا رخ کیا۔ یہ مکہ کا قدیم قبرستان ہے جہاں کہیں کہیں بزرگان دین کی مسمار شدہ قبروں کے معمولی نشان باقی رہ گئے ہیں۔ میرا معلم مجھے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر لے گیا۔ دوسری قبروں کی طرح یہ قبر بھی تقریباً ہموار کر دی گئی ہے اور ارد گرد چند ٹوٹی ہوئی سلیں چن دی گئی ہیں۔ دعا کے بعد میں دیر تک ہاتھ اٹھائے وہاں کھڑا رہا اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ دیواریں مسمار کی جا سکتی ہیں، کتبے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن ان شکستہ قبروں پر انوار الہی کی بارش کون روک سکتا ہے؟ اب میرا رخ جدہ کی طرف تھا اور میری منزل مقصود مدینہ تھی۔ میں اس مقدس زمین کو خیرباد کہہ رہا تھا جس کی آغوش سے نور ہدایت کا سیلاب نمودار ہوا تھا، اور میں اس دل فریب وادی کی طرف جا رہا تھا جس نے تمام دنیا سے زیادہ نور کے اس سیلاب کی جولانیاں دیکھی تھی۔ حدیبیہ۔ مکہ سے چند میل دور مجھے سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی مسجد دکھائی دی۔ میرے استفسار پر چودھری علی اکبر صاحب نے بتایا کہ یہ مقام حدیبیہ ہے جہاں ترکوں نے یہ مسجد تعمیر کی تھی۔ حدیبیہ کا نام سن کر میرے ذہن پر تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ میں موٹر سے اتر کر اس طرف چل دیا۔ یہ وہ مقدس مقام تھا جہاں صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کے واقعات پیش آئے تھے۔ ہجرت کے 6 سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف کوچ فرمایا تو راستے میں اطلاع ملی کہ قریش بڑے زور و شور کے ساتھ مزاحمت کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اہل مدینہ کا قافلہ مکہ کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاع ملنے پر حضور نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور اہل مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں بلکہ ہم عمرے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ چند دن ایلچیوں کا تبادلہ ہوتا رہا اور اس کے بعد اہل مکہ کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کی مہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو قریش نے آپ کو نظر بند کر دیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببول کے ایک درخت کے نیچے حق پرستوں کے اس قافلے کے تمام افراد سے، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، جانثاری کی بیعت لی۔ اس بیعت کو بیت الرضوان کہا جاتا ہے اور سورہ فتح میں ان الفاظ کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے: خدا مسلمانوں سے راضی تھا جبکہ وہ تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، سو خدا نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو خدا نے ان پر تسلی نازل کی اور ان کو عاجلانہ فتح دی۔ لیکن اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر صحیح نہ تھی۔ قریش نے اپنی طرف سے ایک بہترین مقرر سہیل بن عمرو کو صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ سہیل کے ساتھ گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند شرائط پر اتفاق فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معاہدے کے الفاظ قلم بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ شرائط حسب ذیل تھی: نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تلوار نیام کے اندر ہو اور نیام کسی تھیلے میں بند ہو۔ 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے اہل مدینہ کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر ان کا کوئی ساتھی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے رہنے دیں۔ 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص مدینہ جائے
تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ 6 عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ ظاہری صورت میں یہ شرائط سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ صحابہ کرام دم بخود کھڑے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کا پیمانہ صبر لبریز کر دیا۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، کفار مکہ کی قید میں ان گنت اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بھوک، پیاس اور زخموں سے نڈھال تھے، اور ابھی تک ان کے پاؤں میں بیڑیاں موجود تھیں۔ وہ آئے اور نڈھال ہو کر رحمت للعالمین کے سامنے گر پڑے۔ باپ کفار مکہ کا نمائندہ بن کر پیغمبر اسلام کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا، اور بیٹا جو اسلام لا چکا تھا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زخم دکھا رہا تھا۔ سہیل اپنے بیٹے کو واپس لے جانے پر بضد تھا۔ فدیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہنی اضطراب اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف ان کا ایک مظلوم بھائی تھا جس کے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ کر ان کا خون کھول رہا تھا، دوسری طرف وہ آقائے برحق صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے معمولی اشارے پر وہ آلام و مصائب کا پہاڑ اٹھا سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضبط نہ کر سکے اور انہوں نے سب سے زیادہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں آواز بلند کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے انہوں نے گردن جھکا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی دی اور وہ اسی طرح پابا زنجیر سہیل کے ساتھ چل پڑے۔ مسلمانوں کے لیے یہ منظر انتہائی صبر آزما تھا۔ صلح کے 3 دن بعد جب آپ حدیبیہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی: ہم نے تم کو فتح مبین عطا کی، اور فدیان رسول کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے وقت انہوں نے ایک ایسے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا جو اس وقت ان کی سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد حدیبیہ کے واقعے کو اسلام کے مستقبل کے لیے ایک نیک فال تصور کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اضطراب کی حالت میں جو معروضات پیش کی تھیں ان کے متعلق انہیں ساری عمر رنج رہا، یہاں تک کہ انہوں نے کفارے کے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی اور غلام آزاد کیے۔ حدیبیہ کے واقعات صحابہ کی اطاعت شاری کے سخت ترین امتحان تھے، اور جب وہ اس امتحان سے سرخرو ہو کر نکلے تو ان کے دلوں میں شکست کے احساس کی جگہ فتح کی امید کے چراغ روشن تھے۔ بعد کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس صلح کے نتائج مسلمانوں کے لیے کتنے سود مند تھے۔ کفار مکہ نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک فریق کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا۔ اس سے قبل ان کا موقف یہی تھا کہ مسلمان ہم میں سے ہیں اور ہم اپنے میں سے کسی کو اپنا آبائی راستہ چھوڑ کر نیا دین قبول کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اس معاہدے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے میں طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اب تک کفار اور مسلمانوں کے درمیان کوئی ربط و ضبط نہ تھا، لیکن صلح کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہوئی اور کفار مسلمانوں کے ساتھ میل جول کے باعث بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ میں نے حدیبیہ کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد بارگاہ عزدی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کشمیر کے 35 لاکھ بے بس اور مظلوم مسلمان میرے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں۔ تھوڑی دیر میں جدہ پہنچ چکا تھا۔ جدہ سے مدینے کی طرف شام کے وقت چودھری علی اکبر صاحب کے مکان پر 2 ناقابل فراموش شخصیتوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر مغربی تھے جو آنکھوں کے علاج میں اپنی غیر معمولی مہارت اور قابلیت کے باعث دنیا کے چند بہترین ڈاکٹروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مغربی اس سے قبل مصر میں پریکٹس کرتے تھے، لیکن انقلابی حکومت کے دور میں مصر کا ماحول اپنے لیے ناسازگار پا کر انہیں وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ایک صاحب کمال ہر ماحول کو اپنے لیے سازگار بنا لیتا ہے، اور ان دنوں ڈاکٹر مغربی کی یہ حالت ہے کہ جدہ میں ان کا اپنا ایک شاندار اسپتال ہے اور سعودی عرب کا طبقہ اعلیٰ انہیں بڑے احترام سے دیکھتا ہے۔ دوسرے صاحب جو ہر پاکستانی کو گلے لگا کر بھیج لیتے ہیں ڈاکٹر فاطمی تھے، جو مشرق وسطیٰ میں عربی کے چند بہترین خطیبوں اور انشا پردازوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فاطمی کو اخوان المسلمون کے ساتھ اپنے سابقہ تعلقات کے باعث دمشق چھوڑنا پڑا۔ وہ بیروت میں وکالت کرتے ہیں اور فرصت کے ایام میں جدہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان ہیں، دونوں کو عالم اسلام کے مسائل کے ساتھ گہری دلچسپی ہے
اور دونوں کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک اجنبی ان سے چند منٹ باتیں کرنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں انہیں مدت سے جانتا ہوں۔ چودھری علی اکبر نے میرا تعارف کرایا اور چند منٹ بعد ہم انتہائی بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ان حضرات کو جس قدر الجزائر اور فلسطین کے ساتھ دلچسپی ہے، اسی قدر یہ کشمیر کے حالات سے بھی واقف تھے۔ عرب ممالک میں اپنے گزشتہ اور موجودہ سفر کے دوران کسی اور ایسے شخص سے میری ملاقات نہیں ہوئی جس نے پاکستان کے مسائل کے ساتھ اس قدر دلچسپی کا اظہار کیا ہو یا پاکستان کے متعلق جس کی معلومات اس قدر مکمل ہوں۔ پاکستان سے ان حضرات کی دلچسپی ایک دور کے تماشائی کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کی باتوں سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ پاکستان کو ملت اسلامیہ کے وجود کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں شخصیتیں متحدہ عرب جمہوریہ کی ماتوب تھی، لیکن ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ مصر و شام کے ساتھ ان کی ذہنی و روحانی وابستگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب جمہوریہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور جمال عبد الناصر نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ کوئی 3 گھنٹے کی پرتکلف گفتگو کے بعد یہ مجلس برخاست ہوئی اور یہ حضرات تشریف لے گئے۔ اگلی صبح 11 بجے کے قریب میں مدینہ منورہ کا رخ کر رہا تھا۔ میرے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک عرب بیٹھا ہوا تھا اور پچھلی سیٹ پر ایک کمسن بچی اور 2 پردہ نشین خواتین تھیں۔ جو ہی جدہ کے ٹیکسی سٹینڈ سے ہماری کار روانہ ہوئی، پچھلی سیٹ سے خاتون کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ ہمارا ڈرائیور ہر لحاظ سے ایک بدوی تھا۔ اس نے بلا توقف کار کے ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا۔ ریڈیو سے حاضہ صوت العرب کی آواز آئی اور اس کے بعد مصری نغمے سنائی دینے لگے۔ صوت العرب کے ہنگامے کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون کی آہیں اور سسکیاں بلند ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قاہرہ ریڈیو سے نغموں کے بعد پرجوش تقریریں اور ان کے بعد مکالمے نشر ہونے لگے۔ کچھ دیر بعد پرجوش نعرے سنائی دیتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ موسیقی کا پروگرام شروع ہوا۔ ادھر رونے والی خاتون کی سسکیوں کا تسلسل ٹوٹنے لگا اور وہ اکھڑی ہوئی آواز میں دوسری خاتون کو اپنی سرگزشت سنانے لگی۔ کبھی کبھی اس کی آواز بے قابو ہو جاتی اور وہ پھر رونا شروع کر دیتی۔ میں صرف یہ سمجھ سکا کہ وہ الجزائر کی رہنے والی ہے اور اس کی زندگی کی تمام راحتیں چھن چکی ہیں، اور اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اپنے بھائیوں اور بیٹوں کی فریاد لے کر جا رہی تھی۔ مجھے اس کے ذاتی مصائب کی تفصیلات معلوم نہ ہو سکی، لیکن میرے لیے یہی جان لینا کافی تھا کہ وہ الجزائر سے آئی ہے۔ اس کی کرب انگیز آہیں ان بے شمار داستانوں کی تصدیق کر رہی تھی جو میں نے فرانس میں اہل فرانس کی وحشت و بربریت کے متعلق سنی تھی۔ کاش میں اس عورت کی چیخیں امن عالم کے ان اجارہ داروں کے کانوں تک پہنچا سکتا جن کی آنکھوں کے سامنے الجزائر میں وحشت اور بربریت کا عفریت ننگا ہو کر ناچ رہا ہے۔ مدینہ منورہ۔ ہم ایک ہموار اور بے آب و گیا میدان سے گزر رہے تھے۔ میرے بائیں ہاتھ بحر احمر تھا اور دائیں ہاتھ پر چند میل دور پہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ سڑک سمندر کے اس قدر قریب ہو جاتی کہ ہمیں سمندر کا پانی دکھائی دینے لگتا تھا۔ جدہ سے مدینہ منورہ کوئی 250 میل ہے۔ قریباً 1/3 راستہ طے کرنے کے بعد سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی آبادی میں ہم رک گئے۔ یہاں ایک دکان کے کشادہ چھپر کے نیچے بیٹھ کر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھی اور دوبارہ کار پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر اور چلنے کے بعد یہ سڑک سمندر کے ساحل سے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ ہم ہموار زمین سے نکل کر ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکے تھے جن کی وادیوں کا ایک سلسلہ یثرب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ بیشتر راستہ سڑک کی دونوں طرف زندگی کے آثار صرف ببول کے درختوں اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں تک محدود تھے، لیکن اچانک کسی وادی میں ہمیں چھوٹے چھوٹے نخلستانوں کے دلکش مناظر دکھائی دینے لگتے۔ مقام بدر کے قریب ہم ایک بستی میں رکے اور وہاں عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ اب منزل مقصود ہر آن قریب آ رہی تھی اور میرے دل و دماغ اور روح کی تمام حسیات سمٹ کر نگاہوں میں آ چکی تھی۔ میرے دائیں بائیں اور سامنے وہ چٹانیں، وہ پہاڑ اور وہ وادیاں تھیں جنہوں نے آفتاب نبوت کی ضیاءپاشیاں دیکھی تھیں، اور میرے دل میں ہر لحظہ ان کی تقدیس اور عظمت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ہمیں مغرب کی نماز کے لیے راستے کی ایک اور بستی میں رکنا پڑا۔ کچھ دیر بعد رات کی تاریکی میں ہمیں مدینہ منورہ کے مضافات کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک موڑ سے آگے ہمیں وہ مینار دکھائی دیے
جن پر بجلی کے قمقمے لگے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے اچانک ریڈیو بند کر دیا اور سعودی عرب کے ہنگامے جنہوں نے مسلسل 7 گھنٹے ہمارے حال سے بے اتنائی برتی اچانک خاموش ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون نے پھر رونا شروع کر دیا۔ دوسری عورت اسے صبر کی تلقین کرنے لگی، لیکن اس کی کرب انگیز چیخوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر موٹر ایک پر رونق بازار میں رکی اور وہ اچانک خاموش ہو گئی، شاید اس لیے کہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا احساس اس پر غالب آ چکا تھا۔ میں نے اپنا سامان ایک مزدور کے حوالے کیا اور مدینہ کے مشہور معلم جناب حیدر الحیدری کے دفتر پہنچا۔ انہیں میری آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ اپنے چند رفقا کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ حیدری صاحب سے 2 منٹ باتیں کی تو قریب ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشاء کی اذان سنائی دینے لگی۔ حیدری صاحب نے مجھے نماز کے لیے تیار ہونے کو کہا اور میں نے اپنی اچکن اتار کر ایک کرسی پر پھینک دی اور پانی کا کوزہ لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب میری حالت ناقابل بیان تھی۔ میں سارا راستہ یہ سوچتا آ رہا تھا کہ جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوں گا تو میری ذہنی کیفیت کیا ہوگی، جب میں گنبد خضرا کی پہلی جھلک دیکھوں گا تو میرے تاثرات کیا ہوں گے۔ اور یہ سوالات میرے ذہن میں صرف آج ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ شعور کے اس دور سے جب کہ میرے دل میں پہلی بار مدینہ منورہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا تھا۔ میں انہی سوالوں کے جواب سوچا کرتا تھا۔ جدہ سے روانہ ہوتے وقت میرا خیال تھا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گنبد خضرا کی پہلی جھلک دن کی روشنی میں دیکھ سکوں گا، لیکن اب رات ہو چکی تھی۔ میں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف وہ مینار دیکھے تھے جن پر بجلی کے قمقمے روشن تھے، اور شاید قدرت کو بھی مجھ جیسے دیوانے کو اچانک ایک امتحان میں ڈالنا منظور نہ تھا۔ وضو سے فارغ ہو کر میں حیدری صاحب کے ایک رفیق شاہدین صاحب کے ہمراہ وہاں سے نکلا۔ وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ جلدی چلیں، اور میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ میں میلوں دوڑ چکا ہوں اور میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد میں بے خیالی کے عالم میں اپنے رہنما کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے وقت میرا ذہن ان دعاؤں اور مناجاتوں سے خالی تھا جو دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور سے میری زبان پر آ جایا کرتی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے نمازیوں کی ایک صف میں کھڑا کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں مسجد کے کس حصے میں ہوں۔ نماز کے بعد میں دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ جب شاہدین صاحب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، گنبد خضرا کس طرف ہے؟ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، اپنے دائیں ہاتھ دیکھو، تم اس آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کی طرف بیٹھے ہو، میں تمہیں عمدن یہاں لایا تھا۔ میں نے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس کی اور میری نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالی پر مرکوز ہو گئی۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر خالی الذہن تھا۔ میرے دل میں کوئی آرزو نہ تھی اور میری زبان پر کوئی دعا نہ تھی۔ وہ احساسات جن کے اظہار کے لیے میں کچھ دیر پہلے چیخوں کی ضرورت محسوس کرتا تھا مکمل طور پر دب چکے تھے۔ میری بہترین دعائیں مستجاب ہو چکی تھیں اور عزیز ترین آرزویں پوری ہو چکی تھیں، اور میں ایک ایسا اطمینان محسوس کر رہا تھا جس سے میری روح ناآشنا تھی۔ روضہ اطہر کی جالی مجھ سے اتنی قریب تھی کہ میں اسے چھو سکتا تھا، لیکن اس دربار میں ادب کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس مقام کی عظمت کا احساس میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور دیر تک درود و سلام پڑھتا رہا۔ اس کے بعد شاہدین صاحب مجھے روضہ اطہر کی دوسری جانب مسجد کے اس حصے میں لے گئے جہاں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی حدود تھی۔ زائرین اس حصے کے ہر ستون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے جو جگہ خالی نظر آتی تھی وہی نفل پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اچانک محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نمازی اٹھا اور میں آگے بڑھ کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ میں نیت کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا تو دل نے آواز دی کہ تیری پیشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے پیچھے رہنی چاہیے، اور میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوا تو شاہدین صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ گاہ کو محراب کی چوڑائی کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اب اگر کوئی محراب کے اندر کھڑا ہو کر بھی سجدہ کرے تو بھی اس کا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اب نفل پڑھنے کے سوا رات کو میرا کوئی پروگرام نہ تھا، لیکن معلوم ہو کہ مسجد کے دروازے بند ہونے والے ہیں۔ اچانک مجھے حیدری صاحب نظر آ گئے۔
اور میں نے ان سے روزہ اطہر پر سلام پڑھوانے کی درخواست کی۔ وہ میرے ساتھ چل دیے۔ اب لوگوں کا ہجوم قدرے کم ہو چکا تھا۔ حیدری صاحب کے لہجے میں ایک عرب کا سوز و گداز تھا۔ بعض احساسات جو ابھی تک میرے دل کی گہرائیوں میں دبے ہوئے تھے آہستہ آہستہ ابھرنے لگے۔ میں اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کھڑا تھا جس کے غلاموں کی عظمت کی داستانیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ دبے ہوئے احساسات آنسو بن کر بہہ نکلے، لیکن جذبات کے انتہائی ہیجان میں بھی اس خیال سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہا تھا کہ یہاں آواز نکالنا بے ادبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے باری باری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پڑھا جو اسی روضہ اطہر میں آسودہ خواب ہیں۔ پھر مقام جبرائیل علیہ السلام پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ایک خوبصورت ہوٹل قصر المدینہ میں کمرہ لیا اور حیدری صاحب کے دفتر سے اپنا سامان اٹھوا کر وہاں لے آیا۔ شادین صاحب کچھ دیر میرے پاس بیٹھے رہے۔ یہ بزرگ لاہور کے رہنے والے ہیں اور کوئی 10 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ میرے محترم بزرگ چودھری فتح محمد بٹالوی صاحب جدہ کی طرح مدینہ میں بھی اپنے احباب کو میری آمد کی اطلاع دے چکے ہیں۔ چودھری فتح محمد صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو تقریباً ہر سال حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ لاہور سے روانگی کے وقت میں نے حجاز مقدس کے سفر کے متعلق چودھری صاحب سے ہدایات لینے کی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب میں تہران پہنچا تو پاکستانی سفارت خانے کی معرفت مجھے ان کی طرف سے ایک لفافہ موصول ہوا جس میں بعض حضرات کے نام تعارفی خطوط تھے۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب نے اس احتمال کے پیش نظر کہ شاید تہران میں ان کا خط مجھے نہ مل سکے براہ راست بھی ان حضرات کو میرے متعلق اطلاع بھیج دی تھی۔ اگلے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز فجر ادا کرنے اور روزہ اطہر پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے وادی یثرب کی سیاحت شروع کی۔ چونکہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت داخل ہوا تھا، اس لیے میری پہلی خواہش یہ تھی کہ شہر کی سیاحت شروع کرنے سے پہلے آس پاس کے اہم مقامات اچھی طرح دیکھ لوں۔ میں ابتدا میں ہی یہ لکھ چکا ہوں کہ اپنی آئندہ تصنیف قیصر و کسریٰ کے سلسلے میں میرے لیے وادی یثرب کے قدرتی خد و خال دیکھنا ضروری تھا۔ حیدری صاحب 12 بجے تک کہیں اور مصروف تھے، تاہم انہوں نے اپنا ایک ساتھی میری رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ میں نے ٹیکسی لے کر قبا کا رخ کیا۔ سرسبز نخلستانوں کے درمیان یہ آبادی مدینہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہجرت کے وقت مدینہ کے مضافات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اسی بستی میں قیام فرمایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام کے دوران میں اپنے دست مبارک سے جس مسجد کی بنیاد رکھی تھی اسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس مسجد سے متعلق یہ ارشاد ہے، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس مسجد کی عظمت و تقدیس کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھاری پتھر اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ بوجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک خم ہو جاتا تھا۔ عقیدت مند آتے اور عرض کرتے، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، یہ بوجھ ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصرار پر ایک پتھر چھوڑ دیتے، لیکن پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔ مسجد قبا کی زیارت کے بعد میں نے جبل احد کا رخ کیا۔ یہ پہاڑ آس پاس کے پہاڑوں میں سب سے بلند دکھائی دیتا ہے اور اسی کے دامن میں وہ مقام ہے جہاں احد کی جنگ لڑی گئی۔ ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہداء اسی جگہ دفن ہیں، اور ان شہداء کی قبروں کے نشانات کے قریب ہی صاف و شفاف پانی کا ایک چشمہ بہتا ہے جس سے آس پاس کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں۔ احد کے میدان سے میں نے مسجد قبلتین کا رخ کیا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ بدلنے یعنی بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کا رخ کر کے نماز ادا کرنے کی ہدایت ہوئی تھی۔ اس مسجد میں اس محراب کا نشان اب بھی موجود ہے جس کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی
اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔